بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشتوں کے حوالے سے۔ رشتے چھوڑنے کا فن جو ہے سب سے مشکل رشتوں میں لگتا ہے۔ محبت کرنا، کسی انسان سے جڑنا، یہ انسان کی خوبی بھی ہے اور یہ اس کی فطرت کا حصہ بھی ہے، لیکن جب یہ لگاؤ آپ کو کنٹرول کرنے لگے، آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے صحیح نہ رہے، تو پھر یہ ایک غیر صحت مندانہ تعلق کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو کہ ایک ان ہیلدی ریلیشن شپ بنتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو سکون کی بجائے اضطراب دے، بے چینی دے اور ذہن پر ایک بوجھ بن جائے، تو پھر وہ ایک بھاری زنجیر کی مانند ہے کہ جس کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر اس امید سے ان رشتوں سے جان نہیں چھڑا پاتے، جو کہ ایسی امید جو کہ ان رشتوں سے جڑی ہوتی ہے کہ شاید وہ مستقبل میں صحیح ہو جائیں، شاید وہ ایسے ہو جائیں، شاید وہ ویسے ہو جائیں، اور ہم اس شخصیت کی پرسنالٹی میں جو پوٹینشل ہوتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت سے نہیں۔ ہم اس خواب کو نہیں توڑنا چاہتے جو کہ حقیقت سے دور ہوتا ہے، اور اس تعلق اور رشتے کے لیے ہم نے اپنے دماغ میں سوچا ہوتا ہے یا دیکھا ہوتا ہے۔ ویئرز، کسی ایسے شخص کو یا کچھ ایسے لوگوں کے گروہ کو چھوڑ دینا جو آپ کے لیے صحیح نہ ہو، بے رحمی نہیں کہلاتا بلکہ سیلف کیئر کہلاتا ہے۔ یہ خود کی حفاظت ہے اور خود کو یہ بتانا ہے کہ آپ بھی محبت اور احترام کے لائق ہیں، جذباتی قید سے ہمیشہ نکل سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس قید سے آزاد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیٹنگ گو یعنی کہ دوسروں کو جانے دینا، معاملات کو آسانی سے سہل طریقے سے حل کرنا، یہ کوئی جادو کا بٹن نہیں ہوتا، یہ ایک روزانہ کی پریکٹس ہے، ایک طرز زندگی ہے جسے ہمیں روز اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اپنے سارے ڈر، خیالات کاغذ پر اتار دیں اور شکر گزاری کریں۔ شکر ادا کریں لوگوں کا جو آپ کی زندگی میں اچھے ہیں، مؤثر ہیں اور آپ کا بھلا سوچتے ہیں اور آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ مثبت خیالات میں رکھیں، مائنڈفلنس کریں اور اپنے حال میں جینا سیکھیں۔ منفی سوچوں کا طوفان جو ہوتا ہے ویورز، یہ ہمیشہ جسمانی طور پر بھی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کو پیچھے کرنے کے لیے آپ واک کرنا سیکھیں، ڈیلی اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ ایک تھرڈ پرسن تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میرا دوست اس طرح کے رشتوں میں سے گزر رہا ہو یا اس طرح کے اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو تو میرا اسے کیا مشورہ ہوگا۔ یہ اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں روز آپ اپنے ساتھ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گزاریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی زیادہ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں، اور کہاں کہاں پہ آپ نے اپنے ذہنی سکون کو رشتوں کی خاطر کمپرومائز کیا ہے۔ پرانی باتیں اور پچھتاووں سے جان چھڑائیں، ان سے باہر نکلیں، کیونکہ اوور تھنکنگ کرنا، پرانی باتیں سوچتے رہنا، پرانے بوجھ اٹھائے پھرنا، اس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا ماں سوائے اس کے کہ ہم جو ہے مختلف قسم کی اور پریشانیوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو معاف کریں اور ماضی سے نکل کر حال میں آئیں اور پھر حال سے آگے مستقبل میں جانے کی امید رکھیں۔ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں اور روزمرہ معمول میں ان کی غلطیوں کو جانے دیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بڑا طوفان نہیں آ جاتا، زندگی اسی طرح گزرتی ہے، اور زندگی میں انسان بہت سارے مراحل طے کرتا ہے۔ جو انسان صبر والا ہوتا ہے، شکر والا ہوتا ہے، رشتوں میں عدل رکھتا ہے، سب کو عزت دینا جانتا ہے، سب کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت سہل طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، برکت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو دینے والے ہاتھوں میں رکھیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہرگز جو ہے آپ نے اس صورتحال میں نہیں جانا، اجتناب کریں۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، سب کو عطا کرنے والی ہے، اور وہ ہماری ساری امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور پوری کل کائنات کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ جو مانگنا ہے ان سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں سب کچھ عطا ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں، کرم کریں، ہماری غلطیوں کو معاف کریں اور ہمیں آنے والے وقت میں بہترین اور سنہرے دن دکھائیں، آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔